في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا آنا، مل کر کے بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے. حضرات و سامعین، سورۃ التوبہ اس کی ایک آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت سب کو سن سنا کر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے عقیدوں کو رب العالمین درست بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان تعلیمات پر رب العالمین اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو تربیت، جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. اللہ ہمیں ان جیسا اور ان کی پیروی کرنے والا بنائے. حضرات، سورۃ التوبہ ہے. رب العالمین اعلان کرتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 کی گنتی ہے، یعنی کہ 12 مہینے ہیں جس کو پورا ایک سال تصور کیا جاتا ہے. رب العالمین کے ہاں بھی انہی 12 مہینوں کی گنتی کو ایک سال کہا جاتا ہے. 12 شہرا فی کتاب اللہ، رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ 12 مہینوں کی گنتی جس کو ایک سال کہا جاتا ہے، یہ اللہ احکم الحاکمین نے ان کی تعداد اور ان کا پے در پے آنا جانا اور ان کا ناموں کا انتخاب کیا جانا، رب العالمین نے اس وقت سے یہ سارا نظام بنایا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا ہے. جس طرح رب نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، زمین کو اس پانی کے اوپر ٹکا کے اس پر طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کر کے رب العالمین نے اپنی قدرت کا کمال دکھا دیا، اسی طرح رب العالمین نے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا 12 مہینوں کا انتخاب کر دیا، اس کو ایک سال کا نام دے دیا، اور وہ 12 مہینوں کے باقاعدہ ہر مہینے کا الگ الگ نام بھی رب العالمین نے اس کا انتخاب کر دیا. جس دن سے زمین و آسمان بنایا گیا ہے رب العالمین نے یہ سارا نظام اس کے ساتھ بنا دیا. اب ان 12 مہینوں کے اندر رب العالمین کہتے ہیں منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو رب العالمین نے حرمت والا بنایا ہے. اگلی بات کو سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حرمت کہتے کسے ہیں. حرمت حرام سے ہے. حرمت کس سے ہے؟ حرام سے ہے. جس طرح بیت اللہ کے اندر حج یا عمرہ کرنے والا انسان، اس پر رب العالمین نے شکار کو حرام کر دیا، احرام کی حالت ہے، شکار نہیں کرے گا، یہاں تک کہ شکار بے شک اس کے قریب ہی کیوں نہ ہو، شکار نہیں کرے گا، وہاں پہ لڑائی نہیں کرے گا، وہاں پہ جنگ و جدال نہیں کرے گا، وہاں پہ قتل و غارت نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، گناہ کے قریب نہیں جائے گا. اسی طرح رب العالمین نے اعلان کیا کہ رب کے نزدیک سال کتنے مہینوں کا ہے؟ 12 مہینوں کا ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے رب العالمین نے 4 حرم،
4 مہینے رب نے حرمت والے بنائے. ویسے تو پورا سال یعنی کہ 12 مہینے ہی انسان کو رب سے ڈر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اپنے آپ کو حرام کردہ چیزوں سے بچا کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. رب العالمین نے اس انسان کے لیے جو چیزیں حلال کر دی ہیں ان کو حلال سمجھ کے استعمال کرے، جن کو رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے ان کو یہ اپنے اوپر حرام سمجھتے ہوئے یہ اپنی زندگی گزارے. رب کی نافرمانیوں سے بچے، معصیات سے بچے، رب کے حکم عدولیوں سے بچے، رب کو ناراض کرنے سے بچے. ویسے تو یہ 12 مہینے کا ٹارگٹ ہے، حکم ہے، لیکن تاکیداً کہا گیا ہے کہ اربعۃ حرم، یہ جو 4 مہینے رب نے حرمت والے بنائے ہیں نا، ان میں اپنے آپ کو خاص طور پہ بچا کے رکھنا ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا. یہ 4 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پرکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں. رب العالمین نے جو 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے، آخرکار وہ ہے کون سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ اثنا عشر شہرا، رب العالمین نے 12 مہینوں کا سال بنایا ہے. منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. ثلاثۃ متوالیات، صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مہینے لگاتار آنے والے، ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنے والے. اور ایک ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مہینے لگاتار آنے والے، وہ کون سے ہیں؟ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور چوتھا رجب، یہ جو ابھی مہینہ جا رہا ہے. یہ رجب کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کو، ذی الحجہ کو، محرم الحرام کو، اور چوتھا رجب، یہ 4 مہینے ان کو رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے، رب العالمین نے ان کو حرمت والا بنایا ہے. اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس مہینے کو جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے گزارا ہے، آپ کی صحابیات نے گزارا ہے، اور جس طرح کی تعلیمات احادیث کی شکل میں میرے اور آپ کے پاس آئی ہیں، رب العالمین سب سے پہلے ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھ کے، پرکھ کے، سمجھ کے، پھر اس کے بعد عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، رب العالمین نے اعلان کیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ حرمت والے مہینے ہیں. ویسے قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، 12 مہینوں میں بھی انسان کو رب کی طرف سے یہی تاکید ہے کہ تو نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا. وہ ظلم گناہ کی شکل میں ہو جائے، وہ ظلم زنا کی شکل میں ہو جائے، وہ ظلم چوری کی شکل میں ہو جائے، وہ جھوٹ کی شکل میں ہو جائے، وہ حسد کی شکل میں ہو جائے، وہ کینہ بغض عداوت کی شکل میں ہو جائے، وہ لڑائی جھگڑے کی شکل میں ہو جائے، وہ قتل و غارت کی شکل میں ہو جائے، وہ جنگ و قتال کی شکل میں ہو جائے. حضرات، اپنا سینہ پیٹنے کے حوالے سے ہو جائے، گریبان کو پھاڑنے کے حوالے سے ہو جائے، اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو نوچنے کے حوالے سے ہو جائے، زمانہ جاہلیت والے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنے کے حوالے سے ہو جائے، فلا تظلموا فیہن انفسکم. رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ 12 مہینے اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے، اور خصوصاً ان 4 مہینوں میں، خصوصاً ان 4 مہینوں میں تم نے تو یہ کام کرنا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور امام قتادہ رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں کے قول نقل کیے گئے. یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 مہینے جن کو رب العالمین نے حرمت والا بنایا ہے، ان 4 مہینوں میں انسان نیکی کرتا ہے، رب کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس کا اجر عطا کرتا ہے. لیکن وہی طریقہ اگر ان 4 مہینوں کے اندر انسان رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، چونکہ رب نے ان 4 مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم کے الفاظ کہہ کے تاکید کی ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا، گناہ کے قریب نہیں جانا. جس طرح ان 4 مہینوں میں رب نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اسی طرح ان 4 مہینوں میں اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کے لکھا جاتا ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا. حضرات، زمانہ جاہلیت ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا بڑا خیال رکھتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے کو وہ ترک کر دیتے تھے، جنگ و جدال کو ختم کر دیتے تھے، اور قتال اور غارت کو ختم کر دیتے تھے. اور اس مہینے کے اندر، رجب کے مہینے کے اندر، وہ ایک رسمن ایک کام کیا کرتے تھے جس کو وہ عقیدتاً سمجھ لیں، جس کو وہ ادباً سمجھ لیں، جس کو وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو رب کے قریب کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور چونکہ پچھلے جمعے ہم نے سنا ہے انسان نے دعا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نیکی دین کا کوئی بھی کام کرنا ہے، اس میں مرضی انسان کی اپنی چلے گی یا محمد الرسول اللہ
بولیں؟ بولیں گے تو بات سمجھ آئے گی. انسان نے نیکی کا کوئی بھی کام کرنا ہے، اس میں مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ احکم الحاکمین کی مرضی ہوگی، طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ اس رجب کے مہینے میں، زمانہ جاہلیت میں لوگ اس رجب کے مہینے کے اندر ایک رسم کرتے تھے جس کو مفسرین نے بیان کیا ہے عتیرہ. عتیرہ نام کی ایک رسم تھی. اور یہ عتیرہ کہتے کسے ہیں انشاءاللہ سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جب نبوت کا تاج دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا، اور پتہ چلا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے. کون کون سے 4 مہینے؟ ذرا بول کے بتائیں ذرا. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے نا وہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے تھے، جنگ و قتال کو روک دیتے تھے، قتل و غارت کو روک دیتے تھے، لڑائی جھگڑے کو ترک کر دیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، جس طرح پہلے لوگ اس کا ادب اور احترام کرتے تھے، اس کو اپنے اوپر حرمت والا شمار کرتے تھے، اسی طرح ہی مسلمانوں پر، اسلام والوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر بھی یہی اس کے تقاضے ہیں. ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. حضرات، حرمت جس طرح وہ بیان کرتے تھے یا جس طرح وہ زندگی گزارتے تھے ہو گیا ویسے. ہمیں بھی کہا گیا کہ یہ حرمت والے ہیں، اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا. لیکن اگلا کام جو وہ کرتے تھے رجب کے مہینے میں، وہ اپنے بتوں کے سامنے جا کے جانوروں کو ذبح کرتے تھے ان کے نام پر، جس کو کہا جاتا ہے عتیرہ. کیا کہا جاتا ہے؟ عتیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی. اچھا، وہ حرمت تو برقرار رہی کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کے لوگ اس کی حرمت کا خیال کرتے تھے، مسلمانوں تم لوگوں نے بھی اس کی حرمت کا خیال کرنا ہے. البتہ جو ان کے اندر عتیرہ نامی ایک رسم تھی، جو غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، بتوں کے نام پر جو وہ جانور ذبح کر کے آپس میں بانٹ کے کھایا پیا کرتے تھے، اسلام نے تمہیں اس چیز سے منع کر دیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ. صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے اسلام میں نہ فرع ہے نہ عتیرہ ہے. عتیرہ کی سمجھ لگ گئی؟ اچھا جی، فرع کیا ہے؟ فرع سے مراد اونٹ ہو جائے، گائے ہو جائے، بکری ہو جائے، یعنی کہ اونٹنی مادہ کی بات ہو رہی ہے. اونٹنی ہو گئی، گائے ہو گئی، بکری ہو گئی. زمانہ جاہلیت میں لوگ جب ان کو پالتے تھے اور ان کا جو پہلا بچہ ہوتا تھا نا، اس کو شریعت نے کہا فرع. شریعت نے کیا کہا؟ یہ لوگ اپنے اس پہلے بچے کو نہ تو اپنے کسی رشتہ دار کو کھانے کی اجازت دیتے تھے، نہ ہی خود کھاتے تھے، بلکہ اس جانور کو، یعنی کہ جو پہلا بچہ ہوا ہے، اس کو وہ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے. شریعت نے اس کو کہا فرع، فارعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اسلام میں فرع نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کہ ایسے جانور کہ جن کے پہلے بچے کو اللہ کے نام پہ نہیں، غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر، جن کے سامنے ماتھے ٹیکے جائیں، جن کے سامنے رکوع کیے جائیں، جن کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکائی جائیں، حالانکہ یہ حق اللہ کی ذات کا ہے. یہ سر رب نے دیا ہے، یہ پاؤں رب نے دیے ہیں، یہ پورا جسم رب نے دیا ہے. قیام ہونا چاہیے تو اس رب کے سامنے، ہاتھوں کو ہتھ کڑیاں لگنی چاہیے تو اس رب کے سامنے، اپنے آپ کو رکوع کی شکل میں یوں پیش کر دینا کہ اللہ میں مجرم ہو کے کان پکڑ کے تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. یہ حالت ہونی چاہیے تو رب کے سامنے. یہ پیشانی زمین کے ساتھ رگڑی جائے گی تو اس رب کے سامنے. دیا سب کچھ رب نے، دیا سب کچھ رب نے. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلا بچہ ہوتا تھا اس کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. اس کو کہا جاتا ہے فرع. اور عتیرہ سے مراد وہ لوگ جو رجب کے مہینوں میں اپنے بتوں کے ناموں پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں کا تصور ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ عتیرہ اور فرع یہ ایسے جانور ہیں جو رب کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے جائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا اسلام کے اندر کچھ نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اس کی تاکید کی. قرآن نے مزید اس کی تفصیل بیان کی. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے اور خون کو حرام کر دیا ہے. ولحم الخنزیر،
اور خنزیر کے گوشت کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، ایسے جانور کا گوشت بھی تمہارے اوپر رب نے حرام کر دیا ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، والمنخنقۃ، اور ایسا جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، یعنی کہ جس کے گلے میں رسی یا زنجیر ڈالی ہے اور وہ گھٹ کے اس سے اس کی سانس رک گئی، وہ مر گیا، ایسا جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ چوٹ لگ کے مر جائے اور تم اس کو ذبح نہ کر پاؤ، اسی حالت میں وہ جانور مر جائے، شریعت نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ والموقوذہ والمتردیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا جانور جس کو کسی دوسرے جانور کا سینگ لگ جائے، کسی دوسرے جانور کا سینگ لگ جائے اور تم اس کو ذبح نہ کر پاؤ، وہ اسی حالت میں اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جائے، شریعت نے حرام کیا ہے۔ اور وہ جانور وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب، ایسے جانور کہ جن کو درندے پھاڑ کر کھا جائیں، تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے، تم ان کو ذبح نہ کر پاؤ، ایسے جانور بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اور وہ جانور وما ذبح علی النصب، جن کو تم آستانوں پہ جا کے ذبح کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، رب کے قرآن کی آیت ہے اور رب کے قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رب نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا ہوا تمہارے اوپر حرام کر دیا، آستانوں پہ جا کے، درباروں پہ جا کے۔ آج اولیاء اللہ کی عقیدت میں ہم ایسے اندھے ہو گئے کہ ہم نے رب کے در کو چھوڑ کے ان کے دروں کو جا کے پوجنا شروع کر دیا، آستانوں کو جا کے ہم نے ایسے ایسے جناب چار چاند لگا دیے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما ذبح علی النصب، اور جو تم آستانوں پر جا کر ذبح کرو گے رب کے در کو چھوڑ کے، بے شک وہاں پہ جا کے تم رب کا نام ہی لو گے، لیکن تم جا کہاں رہے ہو یہ سوچو۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ حرام ہے تمہارے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ انسان کسی ایسی جگہ پہ جا کے جانور کو ذبح کرے جہاں سے شرک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جہاں سے شرک کا پودا اگ رہا ہے، جہاں سے شرک کی آمیزشیں نکل رہی ہیں، شرک کی شاخیں نکل رہی ہیں، جہاں سے شرک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، انسان وہاں پہ جا کے بے شک اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کرے، اللہ کو اس سے جانور کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس کا وہ جانور اور اس کے جانور کا گوشت مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نام ہے ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوانہ مقام ہے، بوانہ مقام ہے، میں وہاں پہ جا کے اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے سوال کرتے ہیں، حل کان فیہما وسن، کیا وہاں پہ زمانہ جاہلیت میں کوئی بت ہوتے تھے؟ بوانہ مقام جہاں کا تو ذکر کر رہا ہے، جہاں پہ جا کے تو اونٹ کو ذبح کرنا چاہتا ہے، زمانہ جاہلیت میں کیا وہاں پہ کوئی بت ہوتے تھے؟ من اوثان الجاہلیہ یعبد، زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اے سوال کرنے والے ذرا یہ بتا کہ جس جگہ پہ تو جا کے جانور ذبح کرنا چاہتا ہے وہاں پہ کبھی کوئی بت ہوا کرتا تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے؟ صحابی جواب دیتے ہیں نہیں، لا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ نبی علیہ السلام کا دوسرا سوال، هل كان فيهما عيد من اعيادهم، کیا وہاں پہ کوئی عرس اور میلہ لگایا جاتا تھا؟ جہاں پہ تم جا کے آج جانور ذبح کرنا چاہتے ہو کیا وہاں پہ کوئی عرس یا کوئی میلہ لگتا تھا؟ صحابی جواب دیتے ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اوفی بنظری کا، جا پھر جا کے اپنی نظر پوری کر۔ اگر ایسا ہے کہ کوئی چیز ایسی وہاں پر موجود تھی یا ہے کہ لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں، جہاں پہ عرس لگایا جاتا ہے، جہاں پہ میلہ لگایا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی جگہ پر جانور کو بے شک رب کے نام سے ذبح کیا جائے، وہ غیر اللہ کے نام پر ہی کنسیڈر کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا، اس کا مسلمانوں کے ساتھ حلال والا کوئی تعلق رہا ہی نہیں۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کے حوالے سے ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ہم نے اس کا ادب کرنا ہے، ہم نے اس کا احترام کرنا ہے، ہم نے اس کو اپنے لیے حرمت والا بنا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ ویسے تو 12 مہینے، لیکن تقریباً 4 مہینوں کا دوبارہ ذکر کر دیا گیا۔ اب جب تاکید کی گئی ہے تو ہمیں بھی پھر محتاط رہنا چاہیے جی،
اور خاص طور پر وہ اعمال کرنے چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں. ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جن سے نبی علیہ السلام خود بچے ہیں, صحابہ کرام بچے ہیں, اور اوروں کو بھی وہ بچاتے رہے ہیں. اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے. لیکن حالت آج ہمارے مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم رجب کے مہینے کی تفصیل پڑھتے, نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھتے, صحابہ کرام کی زندگیوں کو پرکھتے, قرآن کو پڑھتے, احادیث کو پڑھتے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے, اپنے آپ کو اس قابل بناتے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی تھی, ہم بن گئے لائی لگ. ہم بن گئے لائی لگ. جدھر سے جو بات سنی ہم نے سمجھ لیا یہی دین ہے, یہی نیکی ہے, یہی اسلام ہے. مسلمانوں نے آج اس رجب کے مہینے کی حرمت کو اس انداز میں اپنایا کہ بہت ساری بدعات اس مہینے میں انہوں نے ایجاد کر لی اور ان کو سمجھ لیا کہ یہ بہت بڑا کار خیر ہے, بہت بڑا دین کا رکن ہے, بہت بڑا اسلام کا رکن ہے, اس سے رب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, توجہ ہے آپ سب کے کہ نہیں, بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی خطبہ دینے کے لیے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف رکھتے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت والی زبان سے کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اما بعد, ہم دو ثنا کے بعد, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اے لوگو, سب سے بہترین بات, سب سے بہترین ہدایت کا سرچشمہ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا قرآن ہے. وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہترین ہدایت اور بہترین رہنمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے بہترین ہدایت, بہترین کلام, بہترین بات. انسان اگر رہنمائی لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ لے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعے کے خطبے میں, ہر جمعے کے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, اور برے امور, شر کسے کہتے ہیں؟ برائی کو, اور امور کام کو کہتے ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, اور ہر ایسا کام کہ جس کا شمار نہیں کیا گیا قرآن کے اندر, حدیث کے اندر, نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر, وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. وہ کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا فتویٰ ہے. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, جس نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, جس نبی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے, جس نبی کے ہاتھ میں کل قیامت کو رب العالمین نے پرچم لہرانا ہے, جس کے علم کے نیچے ہم سب نے انشاءاللہ کل قیامت کو جمع ہونا ہے, جس علم کے سائے میں انشاءاللہ ہم نے رب کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا ہے, یہ اس نبی کا فتویٰ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ امور جن کو دین میں شامل کیا جائے اور دین اسلام میں ان کا کوئی تعلق نہ ہو, نبی علیہ السلام کا حکم نہیں ہے, صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے, آپ علیہ السلام کی زندگی سے ثبوت نہیں ہے, صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا نہیں ہے, ہر وہ عمل وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر وہ دین میں نیا پیدا کیے جانا والا عمل وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی اور ہر بدعت والا عمل انسان کو کہاں پہ لے کے جائے گا؟ فی النار, جہنم کی آگ میں. اللہ کا ملاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو ہمارے دین کا حصہ نہیں تھا, جو ہمارے دین کا حصہ نہیں تھا, فہو رد, وہ مردود ہے, وہ رد کیا ہوا ہے. اچھا, رد کیے ہوئے سے ذرا بات سمجھا دوں کہ رد کیا ہوا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے. شیطان کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان, کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ مردود شیطان,
رد کیا ہوا شیطان، ہم تیری پناہ لیتے ہیں اس مردود شیطان سے، اللہ اس کے شر سے ہمیں بچا کے رکھ۔ رب نے اس کو دھتکارا کہ نہیں؟ رب نے اس کو مردود کیا کہ نہیں؟ رب نے اس کو لعنتی بنایا کہ نہیں؟ یہ رب کا دشمن ہے کہ نہیں؟ حضرات فہوا ردن سے مراد بھی ساری باتیں یہی ہیں کہ جس بندے نے دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کیا جس کا نبی علیہ السلام کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے کوئی ثبوت پروف نہیں ملتا، اور انسان اس کو نیکی سمجھ کے بیان کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے دوسروں کو سمجھا رہا ہے، فہوا ردن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مردود ہے، وہ رد کیا، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی آگ میں لے کے جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ اللہ کا ملاکم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تیسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی انسان ایسا عمل کرے کہ جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں، فہو رد، وہ کیا ہے؟ کئیوں کے ذہن میں آئے گا، لو جی اس وقت گھڑی نہیں تھی، آج کر سکتے گھڑی پائی، اس وقت اینک نہیں تھی، آج اینک ہے، اس وقت لوگ خچروں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، آج جہازوں کے اوپر جا رہے ہیں، اس وقت لوگ اس طرح کی زندگیاں نہیں گزارتے تھے، آج موبائل آ گئے، سوشل میڈیا آ گیا۔ حضرات یہ گھڑی اس لیے نہیں پہنی کہ بہت ثواب ہوئے گا، گھڑی کس لیے پہنی ہے؟ وقت دیکھنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ممبر تھے لکڑی کے، آج ممبر بن گئے مسجدوں کے اندر ماربل لگا کے، یہ نہیں سوچ کے کہ یار ماربل دا بناواں گے جے بہتا ثواب ہوئے گا، نہیں، جب یہ ارادہ ہوگا کہ اس کو ٹپ ٹاپ کریں گے، اس پہ چونا کچ کریں گے، اس پہ خوبصورت قسم کا ماربل لگائیں گے، زیادہ ثواب ہوگا۔ دین اسلام نے کہا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گھڑی پہننا، یہ اینک لگانا، یہ جہاز پہ سفر کرنا، یہ بسوں پہ جانا، یہ گاڑیاں انجوائے کرنا، یہ مسجد و محراب یہ ماربل لگا کے بنا دینا، اگر ارادہ یہ ہے کہ اس سے ثواب زیادہ ہے، مسجد کی خوبصورتی تک ٹھیک ہے کہ مسجد کی خوبصورتی ہے، وقت کی ضرورت ہے، لکڑی ہے، آج کل کیڑے لگتے ہیں، وہ لکڑی ختم ہو جاتی ہے، وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ انسان کر رہا ہے، لیکن نیکی نہیں، ثواب وہی ہے، ثواب میں اضافہ نہیں، اگر ثواب میں اضافے کا ارادہ نہیں، نیت نہیں، تو یہ وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرات اس مہینے کے اعتبار سے دو تین باتیں آپ کے ذہن نشین کرنی تھی، چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کا محاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رجب کا مہینہ ہو یا دیگر 11 مہینے ہوں، اللہ کا محاکمین ہمیں قرآن و حدیث سے مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اس مہینے کے اعتبار سے، اس مہینے کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں، ایک چھوٹی سی بات اشارتاً کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ 27 رجب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی تھی۔ کیوں جی؟ مشہور ہے بات کہ نہیں؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، جو بندہ اس بات پر شک کرتا ہے نا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ آپ سارے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج نہیں کروائی، کیا وہ بندہ مسلمان اور مومن ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کا 15واں پارہ ابتدا ہو رہی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ اب یہ معراج کب کروائی گئی ہے، اس میں کثیر قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 2 سال بعد رب نے آپ کو یہ معراج کروائی، کوئی کہتے ہیں 6 سال بعد، کوئی کہتے ہیں 8 سال بعد، کوئی کہتے ہیں 10 سال بعد۔ بہرحال اگر 27 رجب ہی لے لی جائے، 27 رجب ہی لے لی جائے، ہمارے ہاں ایک دستور ہے۔ حضرات ذہن نشین کر لیں بات، ابھی ہم نے 3 حدیثیں مسلسل سنی ہیں کہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نہیں ملتا، صحابہ کی زندگی سے ہمیں نہیں ملتا، جس عمل پر محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل عمل نہیں ہے، انسان اس کو لاکھ نیکی سمجھ کے کرتا رہے، اجر و ثواب کے بڑے بڑے پہاڑ سمجھ کے کرتا رہے، اگر نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے قول فعل عمل میں سے وہ ثابت نہیں ہے، آپ کو اس کام کا اجر کبھی نہیں ملنے والا۔
نبی علیہ السلام سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے ہم، آقا علیہ السلام سے آگے تو نہیں ہو سکتے، ان سے افضل اور اعلیٰ تو نہیں ہو سکتے، تو جو کام نبی علیہ السلام نے کیے ہیں ہمیں انہی کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان سے آگے نہیں نکلنا، ان سے آگے نہیں نکلنا، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا اے لوگو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے کہ میرا نبی تمہیں جو دے رہا ہے وہ لے لو، جس سے وہ تمہیں منع کر رہے ہیں رک جاؤ، آگے نہیں نکلنا، تجاوز نہیں کرنا۔ حضرات 27 رجب کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اس رات عبادت کرنی ہے، مشہور ہے کہ نہیں؟ کنوں کنوں پتا تھا ہاتھ کھڑا کرو، ہاں تقریباً سارا نہیں پتا۔ 27 رجب کے حوالے سے ہمارے اس ممبر و محراب کے وارث لوگ بڑا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر جھوٹ بولوں تو اسی وقت رب مجھے موت دے دے، نبی علیہ السلام کی زندگی سے کوئی ایک حدیث ایسے نکال کے دکھا دے، کسی ایک صحابی خطبہ حجت الوداع کے موقع پر 1,25,000 کے قریب صحابہ کرام موجود ہیں، چلیں آپ انہی 1,25,000 کی زندگی سے کوئی ایک عمل ایسا دکھا دیں کہ 27 رجب ان کی زندگی میں آیا تھا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے معراج پر جانے کے حوالے سے راتوں کو قیام کیا، عبادات کی اور صبح کو اٹھ کے روزہ رکھا، ایک حدیث بیان کر دیں، ایک حدیث صحیح حدیث ہو جو نبی علیہ السلام کی طرف صحیح پوری روایت سے جڑتی ہو، ایک حدیث، 2 3 4 کی بات نہیں کر رہا۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اس رات کو ہم نے ساری رات عبادت میں گزارنا ہے اور اگلے دن کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی تھی، کیا نبی علیہ السلام نے معراج سے واپس آنے کے بعد اس رات کے بارے میں یہ حکم دیا؟ صحابہ اکرام نے اس طرح کا کوئی عمل کر کے دکھایا؟ اگر نہیں تو پھر میں اور آپ کیا ان صحابہ اکرام سے بڑھ گئے، نبی علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ ہو گئے؟ اللہ ہمیں عقل دے، عقل کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ بھی دے، ہمیں قرآن و حدیث کا فہم بھی عطا فرمائے، ہمیں اس کو پڑھنے کی، پرکھنے کی اور اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح یہ شعبان، جس طرح نبی علیہ السلام کی یہ سیر کے حوالے سے، اسرا و معراج کے حوالے سے ابھی جو 2 باتیں سنی ہیں، رات کو قیام کرنا اور دن میں روزہ رکھنا، اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ تفصیل سے ان کا ذکر کریں گے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مدلل باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔